بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں روزہ۔ اللہ اکبر۔ پچھلے 4 روزے کیسے گزرے آپ کے؟ کچھ اپنی سنیں، کچھ میری سنیں، کچھ من کی سنیں، کچھ جذبوں کی سنیں۔ کہیں درد، کہیں غم نہیں، اور 4 روزے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا، پورے رمضان کا پتہ نہیں چلے گا۔ آج 5واں روزہ، اور ہم نے ان 4 روزوں میں کچھ عہد و پیمان کیے، کچھ چھوٹے چھوٹے عمل کیے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور چھوٹے چھوٹے عمل کیے جو میں نے آپ کو بتائے، آپ نے کیے، اور یقیناً آپ نے نفع پایا۔ دراصل رمضان ہڈیوں میں، عادتوں میں، مزاجوں میں اور طبیعتوں میں کوئی چیز ڈھالنے کے لیے اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو دیا ہے۔ کوئی چیز ہمارے اندر ڈھل جائے اور کوئی چیز ہمارے اندر پیوستہ ہو جائے، دراصل اس کے لیے دیا ہے۔ دیکھیں، پہلے انسان کی عادت بنتی ہے، ایک وقت آتا ہے پھر وہی عبادت بنتی ہے۔ کیوں کہتے ہیں بچے کو جب 9 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، 11 سال کا ہو، نماز کے لیے اس کو فکر مند کرو؟ وہ تو ادھر دیکھتا ہے، وہ تو ادھر دیکھتا ہے، یہ اس کی عادت بنوائی جا رہی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے وہ عبادت بن جاتی ہے۔ پہلے بچے کو چھوٹا سا بیگ ہوتا ہے، اس میں پیمپر بھی ہوتا ہے، گیند بھی ہوتی ہے، لنچ باکس بھی ہوتا ہے، اور بچے کو اسکول بھیجا جا رہا ہے، کھیل کود کے آ جاتا ہے، اور ماں اس کو کہتی ہے زندہ باد، میرے بیٹے نے ملک قوم کا نام روشن کر دیا۔ عادت بنائی جا رہی ہے۔ یہ روزہ ہمیں اصل میں سکھانے آیا ہے کہ 2 چیزوں کی عادت بنائیں، ایک تو اللہ سے مانگنے کی اور ایک حلال کھانے کی۔ 2 چیزوں کی عادت بنائیں۔ روزہ مانگنا ہے سارا، کیونکہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے انسان کو بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی، اور اپنے سے کمتر نظر نہیں آتے، خاص طور پہ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اور جب انسان کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے پھر اپنے سے کمتر بڑے نظر آتے ہیں، پھر اللہ سے مانگنا آتا ہے۔ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، سب سے زیادہ مانگنا جیلوں میں ہوتا ہے، کچہریوں میں ہوتا ہے، وہاں بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے، ہسپتالوں میں ہوتا ہے۔ تو رمضان میں ایک تو حلال کے لیے ہم نے فیصلہ کیا۔ میں حلال کا ایک پیکج بتاتا ہوں۔ جو شخص اور جو لوگ، جو خاندان یہ سمجھتے ہیں ہمارا رزق مشکوک ہے اور ہم حلال سے کیسے روزے رکھیں، وہ ایسے کسی بندے سے ادھار لے لیں جس کا رزق حلال ہو، اس ادھار کے پیسوں سے روزے رکھیں اور اپنے پیسے اسے ادھار کے طور پہ لوٹا دیں۔ یہ فیصلہ کریں، ہم نے روزے حلال رکھنے۔ دیکھیں، مشرک تھے، ننگے طواف کرتے تھے، خون پی لیتے تھے، ان کے اندر سارے عیب تھے، پر حلال کا ان کے اندر یہ احساس تھا کہ جتنی حلال پیسوں سے وہ کعبے کی تعمیر کر سکے کی، باقی اس کعبے کی تعمیر بھی روک دی۔ اس کو آج ہم حتیم کہتے ہیں، یہ کعبے کا حصہ ہے۔ آپ حیران، آپ حیران۔ تو روزے اگر ہم محسوس کرتے ہیں ہمارا رزق مشکوک ہے تو کسی سے ادھار لے لیں جس کا رزق پاک ہو، اور ادھار لے کے ان پیسوں سے خود روزے رکھیں اور اپنے پیسوں سے اس کا ادھار چکا دیں۔ بہت اہم چیز ہے۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ حلال ہمیشہ رہے تو ایک دعا بتاتا ہوں۔ رمضان کے لمحوں میں یہ دعا مستقل پڑھ لیں، وقتاً فوقتاً پڑھ لیں، سحری افطاری میں پڑھ لیں، نماز کے بعد پڑھ لیں، نماز کی اتحیات میں بھی پڑھ لیں، مسنون دعا ہے۔ اس کو 1.25 لاکھ کر لیں، اس کو 40 بار صبح شام، 70 بار صبح شام، جتنا بھی پڑھ لیں۔ علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس ایک شخص آیا، مقروض تھا، حالات کا مارا ہوا تھا، قرضوں کا مارا ہوا، بندشوں کا مارا ہوا، مشکلات کا ہارا ہوا، شکوا کی حالات بتائے۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے حضور آقا سے سنا ہے، جو شخص یہ دعا پڑھے گا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ اکبر، بہت زبردست دعا ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اگر آپ 5واں روزہ ہے آج، 5ویں روزے سے یہ شروع کر دیں، تھوڑا پڑھیں، زیادہ پڑھیں، یقین سے تو پڑھی جانی تھوڑی دعا بھی عرش کو ہلاتی ہے۔ یقین، اعتماد، توجہ اور دھیان۔ اور ایک بات آپ کو یاد ہوگی کہ ہم نے دوسرے روزے سے 6ٹھے روزے تک 7 سلاموں کا عمل بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ اس کی برکات بھی آپ پا رہے ہوں گے، اس کی خیریں بھی آپ لوٹ رہے ہوں گے، اور 7 سلام پڑھ کے آپ اللہ جل شانہ کے ان لوگوں میں شامل ہو رہے ہوں گے، اللہ کے خزانوں میں
جن کو فرشتے سلام کریں، جن کو اللہ کے سلام پہنچیں، جن کو روحیں سلام کریں، اور جن کو نیک جنات سلام کریں، اور جن کے اوپر سلامتیوں کی بارش ہو، آپ وہ ساتھ سلام کا عمل تو کر رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے ہمارے اس 5ویں روزے میں آپ ہی اللہ مکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، 2 چیزیں، دعا بھی کرنی ہے اور حلال کی کوشش بھی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جائیں گی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور اللہ کا فضل اور کرم قریب ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارا رمضان ایسا شاندار رمضان ہوگا جو پچھلے رمضان میں ایسا رمضان گزرا ہی نہیں ہے انشاءاللہ۔ ایک مستند اور مسنون عمل ہے، وہ ہے صلاۃ التسبیح کا، اس کو بہت زیادہ توجہ دیں۔ اگر ایک دفعہ پڑھ لیں صلاۃ التسبیح، پر پڑھیں ایسی کہ ہر رکن میں آپ نے جو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ، ایک ہے، دیکھیے، ایک ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے، ایک ہے ٹھہر ٹھہر کے، اور ایک ایک لفظ کو جذب کر کر کے، اور ایک ایک لفظ پہ اللہ کی محبت اور توجہ دے دے کر، اور ایک ایک لفظ پہ پورا دھیان جمع جمع کر، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کا نام لیتے ہی ہماری دل میں اللہ کی عظمت آ جائے، اللہ کا نام لیتے ہی منہ میٹھا ہو جائے، اللہ کا نام لیتے ہی حلق بھر جائے، اللہ کا نام لیتے ہی رواں اور انگ انگ ایسے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر، عجب عمل ہے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، فجر سے پہلے پڑھیں، رات کے کسی لمحے پڑھیں، پر تنہائیاں ہوں اور اللہ ہو، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتے، ایسا کوئی لمحہ اور ایسی کوئی ساتھ اور ایسی کوئی گھڑی اور ایسی کوئی کیفیت ہو، اور انشاءاللہ آپ جو حاجت مانگے، جو مشکل، جو پریشانی، جو الجھن اور جس ناکامی سے نجات مانگے، اللہ غیب سے عطا فرماتے ہیں۔ بہت طاقتور عمل ہے، بہت باکمال عمل ہے، اور بہت حیرت انگیز عمل ہے۔ امید ہے کہ آپ اس پہ توجہ کریں گے، اور پھر صرف یہ نہیں، پھر اس کے بعد دعا کو وقت دیں، دعا کو وقت دیں۔ میں لفظ دیکھیے، ہم ایک تو دعائیں پہلے مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں، دعا پڑھنے کا عمل نہیں۔ میں دعا پڑھ رہا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے، سائل، منگتا، جسے ہم بھکاری کہتے ہیں، چوراہوں پہ، سڑکوں پہ، گلیوں میں، اس کی نظریں منگتی، اس کا لباس منگتا، اس کے بول منگتے، اس کے ہاتھ منگتے، اس کے جذبے منگتے، اس کی چال منگتی، اس کی ڈھال منگتی، اس کا حال منگتا۔ آپ سوچیں، تو اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگے، اور دعا کو وقت دیں، اور دعا کے لیے وقت نکالیں۔ دعا مانگے، دعا کو وقت دیں، اور دعا کے لیے وقت نکالیں۔ اب صلاۃ و تسبیح کے بعد ایک عمل آپ نے کرنا ہے، 11 بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، 11 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور 11 بار آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 11 دفعہ عمل کرنا ہے، اور 11 دفعہ عمل کر کے پھر دعا مانگنی ہے، اور دعا کے بعد پھر 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کی قبولیت دیکھیں، مسائل کا حل، مشکلات کا حل، جو من میں مراد رکھیں گے، جو من میں مراد رکھیں گے، جو من میں مراد رکھیں گے، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ یہ بہت طاقتور عمل میں آپ کو شعبان کے مہینے کی عظمتوں اور برکتوں کے ساتھ دے رہا ہوں، ضرور کیجئے۔ حیرت انگیز برکت اور حیرت انگیز اس کی برکات اور کمالات، اور یہ میرا نہیں، صدیوں سے آزمودہ ہے، صدیوں سے آزمودہ ہے۔ خود بھی کریں اور اس کو پھیلائیں بھی صحیح۔ اللہ قبول فرمائے، محبوب فرمائے، مقبول فرمائے، اور انشاءاللہ کرنے والا خالی نہیں جائے گا، ہمیشہ ہرا بھرا جائے گا۔ تاریخ کے ایک بہت بڑے بندے نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا جتنے لوگ جنگوں میں مرے ہیں، جنگ عظیم اول ہے، دوم ہے، اور اس سے پیچھے جنگیں ہیں، ایسے ایسے لوگ آتے رہے جنہوں نے کھوپڑیوں کے پہاڑ بنائے، مینار بنائے، انسان اتنے مارے۔ بڑی عجیب بات کہی، جتنے لوگ جنگوں سے نہیں مرے اتنا لوگ کھا کے مرے، کھا کے مرے۔ اللہ پاک ہمارے کملی والے کو جزائے خیر عطا فرمائے، میرے آقا کملی والے کو، کہ ان کی برکت سے ہمیں روزے ملے، اور روزوں میں کچھ فاقہ تھوڑا سا مل گیا۔ پوری دنیا میں جتنے بھی مرے ہیں کھا کے مرے ہیں، کوئی ایسا نہیں مرا کہ فاقوں سے، نہیں، کھا کے زیادہ مرے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے معالج ہیں، وہ بیٹھے تھے، ان کے پاس مریضوں کے لین لگی ہوئی تھی، تو ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ان کے پاس ہے، تو کہنے لگے یہ سب کس مرض کے مریض ہیں، یہ سب کس مرض کے مریض ہیں؟ ان سے کہا کہ یہ سب کھانے کے مریض ہیں۔
बिल्कुल सादा से लफ्जों में यही लफ्ज कहा, ये सब खाने के मरीज और किसी मर्ज के मरीज नहीं। रोजे में एहतियात। अब हमने एहतियात क्या करनी है? इफ्तारी कैसी कर रहे हैं कि ऐसी इफ्तारी कर रहे हैं कि असर तक खट्टे डिकार आते रहे और असर तक हमारा बोझ हो और असर तक महसूस हो कि हमने कोई सिरप पीना है, कोई पक्की खानी है, कोई कैप्सूल खाना है, कोई शाशा, और मगरिब के बाद फिर बोझ बढ़ जाए। मेरी दरखास्त है, इफ्तार और सहर एहतियात में तब होगा जब हमें एहसास हो कि हमने भूखा रहना है, हमने रोजा रखना है, हम रोजेदार हैं, तब एहतियात। अगर एहतियात न हुआ हमारा बोझ बढ़ जाएगा, हमारा वजन बढ़ जाएगा। मेरे पास बेशुमार लोग ऐसे आए हैं जिनका खुद रोजे में वजन बढ़ गया, रोजे में वजन बढ़ गया, रोजे में शुगर बढ़ गई, रोजा भी है, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, फला फला बढ़ गया और रोजे में ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वो खाया ही इतना ज्यादा था। अच्छा, खाने की दो कैफियतें हैं, एक खौफ का खाना है, एक शौक का खाना है। आप कहेंगे खौफ का क्या खाना है, इतना खा लूं सारा दिन कैसे गुजारूंगा, खाता जा रहा है खाता जा रहा है। एक खौफ होता है, ज़हन में सवार होता है कि सारा दिन भूखा रहना है, ये खौफ का खाना है। और एक शौक का खाना एक साहब थे यहाँ लाहौर में, तो वो खा रहे थे, अजानें हो गई, फिर एक सख्त गर्मी में निहारी खा रहे थे, पसीना पसीना थे, फिर इतना बड़ा कटोरा ठंडे पानी का पी रहे थे। तो एक बाबा जी बैठे थे, कह रहे दुनिया में कोई है जो इस बंदे को रोक सके कि अब इफ्तारी सहरी खत्म हो गई है। उनका शौक का खाना था, एक खौफ का खाना है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा और सारा दिन कैसे गुजरेगा। मेरी दरखास्त है, आप पहले वजन कर लीजिए और आखिरी रमजान को वजन कीजिए, ये बहुत जरूरी है। क्या रोजा फिटनेस का नाम है, रोजा सेहत का नाम है, रोजा तंदुरुस्ती का नाम है? क्या हम रोजे के नाम पे तंदुरुस्त हो रहे हैं या बीमार हो रहे हैं? और दस्तरखान में क्या चुन रहे हैं? दस्तरखान पे हमारा इंतखाब क्या है, कौन से खाने हैं? जो बीमारी है, यानी समोसे पकोड़े तो हमने समझा कि शायद ये दस्तरखान और रोजे का हिस्सा है। हैरत अंगेज बात है और दुख होता है, दुख होता है। तली हुई चीजें ये दस्तरखान का हिस्सा है, दुख होता है। पांचवा रोजा, अल्लाह अकबर। पिछले 4 रोजे कैसे गुजरे आपके कि 2 चीजों की आदत बनाए, एक तो अल्लाह से मांगने की और एक हलाल खाने की। 2 चीजों की आदत बनाए। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं, सबसे ज्यादा मांगना जेलों में होता है, कचहरी में होता है, वहां बेबसी की कैफियत होती है, अस्पतालों में होता है। मुशरिक थे, नंगे तवाफ करते थे, खून पी लेते थे, उनके अंदर सारे ऐब थे, पर हलाल का उनके अंदर ये एहसास था कि जितनी हलाल पैसों से वो काबे की तामीर कर सके की, बाकी इस काबे की तामीर भी रोक दी। और अगर चाहते हैं कि हलाल हमेशा रहे तो एक दुआ बताता हूँ। अगर आप 5वां रोज़ा है आज, 5वें रोज़े से ये शुरू कर दें, थोड़ा पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें, यकीन से तो पढ़ी जानी, थोड़ी दुआ भी अर्श को हिलाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5वां रोज़ा, अल्लाह अकबर। पिछले 4 रोज़े कैसे गुजरे आपके? कुछ अपनी सुने, कुछ मेरी सुने, कुछ मन की सुने, कुछ जज्बों की सुने, कहीं दर्द कहीं गम नहीं। और 4 रोजे ऐसे गुजरे कि पता ही ना चला, पूरे रमजान का पता नहीं चलेगा। आज 5वां रोजा और हमने इन 4 रोजों में कुछ अहद व पैमान किए, कुछ छोटे छोटे अमल किए जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की, और छोटे छोटे अमल किए जो मैंने आपको बताए, आपने किए और यकीनन आपने नफा पाया। दरअसल रमजान हड्डियों में, आदतों में, मिजाजों में और तबीयतों में कुछ चीज़ ढालने के लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने मुझे आपको दिया है। कुछ चीज़ हमारे अंदर ढल जाए और कुछ चीज़ हमारे अंदर व्यवस्था हो जाए, दरअसल उसके लिए दिया है। देखिए, पहले इंसान की आदत बनती है, एक वक्त आता है फिर वही इबादत बनती है। क्यों कहते हैं बच्चे को जब 9 साल का हो, 10 साल का हो, 11 साल का हो, नमाज के लिए उसको फिक्रमंद करो, वो तो इधर देखता है, वो तो उधर देखता है, ये उसकी आदत बनवाई जा रही है। फिर एक वक्त आता है वो इबादत बन जाती है। पहले बच्चे को छोटा सा बैग होता है, उसमें पैम्पर भी होता है, गेंद भी होती है, लंच बॉक्स भी होता है, और बच्चे को स्कूल भेजा जा रहा है। खेल कूद के आ जाता है और माँ उसको कहती है जिंदाबाद, मेरे बेटे ने मुल्क कौम का नाम रोशन कर दिया। आदत बनाई जा रही है। ये रोजा हमें असल में सिखाने आया है कि 2 चीजों की आदत बनाए, एक तो अल्लाह से मांगने की और एक हलाल खाने की। 2 चीजों की आदत बनाए। रोजा मांगना है सारा,
کیونکہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے انسان کو بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی اور اپنے سے کمتر نظر نہیں آتے، خاص طور پہ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے. اور جب انسان کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے پھر اپنے سے کمتر بڑے نظر آتے ہیں. پھر اللہ سے مانگنا آتا ہے. میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، سب سے زیادہ مانگنا جیلوں میں ہوتا ہے، کچہری میں ہوتا ہے، وہاں بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے، ہسپتالوں میں ہوتا ہے. تو رمضان میں ایک تو حلال کے لیے ہم نے فیصلہ کیا. میں حلال کا ایک پیکج بتاتا ہوں. جو شخص اور جو لوگ، جو خاندان یہ سمجھتے ہیں ہمارا رزق مشکوک ہے اور ہم حلال سے کیسے روزے رکھیں، وہ ایسے کسی بندے سے ادھار لے لیں جس کا رزق حلال ہو، اس ادھار کے پیسوں سے روزے رکھیں اور اپنے پیسے اسے ادھار کے طور پہ لوٹا دیں. یہ فیصلہ کریں، ہم نے روزے حلال رکھنے. دیکھیں، مشرک تھے، ننگے طواف کرتے تھے، خون پی لیتے تھے، ان کے اندر سارے عیب تھے، پر حلال کا ان کے اندر یہ احساس تھا کہ جتنی حلال پیسوں سے وہ کعبے کی تعمیر کر سکے کی، باقی اس کعبے کی تعمیر بھی روک دی. اس کو آج ہم حتیم کہتے ہیں، یہ کعبے کا حصہ ہے. آپ حیران، آپ حیران. تو روزے اگر ہم محسوس کرتے ہیں ہمارا رزق مشکوک ہے تو کسی سے ادھار لے لیں جس کا رزق پاک ہو، اور ادھار لے کے ان پیسوں سے خود روزے رکھیں اور اپنے پیسوں سے اس کا ادھار چکا دیں. بہت اہم چیز ہے. اور اگر چاہتے ہیں کہ حلال ہمیشہ رہے تو ایک دعا بتاتا ہوں. رمضان کے لمحوں میں یہ دعا مستقل پڑھ لیں، وقتاً فوقتاً پڑھ لیں، سحری افطاری میں پڑھ لیں، نماز کے بعد پڑھ لیں، نماز کی اتحیات میں بھی پڑھ لیں. مسنون دعا ہے، اس کو سوالہ کر لیں. اس کو 40 بار صبح شام، 70 بار صبح شام، جتنا بھی پڑھ لیں. علی کرم اللہ وجل کریم کے پاس ایک شخص آیا، مقروض تھا، حالات کا مارا ہوا تھا، قرضوں کا مارا ہوا، بندشوں کا مارا ہوا، مشکلات کا ہارا ہوا، شکوا کی حالات بتائیں. آپ نے فرمایا، میں نے اپنے حضور آقا سے سنا ہے، جو شخص یہ دعا پڑھے گا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ اکبر، بہت زبردست دعا ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اگر آپ 5واں روزہ ہے آج، 5ویں روزے سے یہ شروع کر دیں. تھوڑا پڑھیں، زیادہ پڑھیں، یقین سے تو پڑھی جانی تھوڑی دعا بھی عرش کو ہلاتی ہے. یقین، اعتماد، توجہ اور دھیان. اور ایک بات آپ کو یاد ہوگی کہ ہم نے دوسرے روزے سے چھٹے روزے تک 7 سلاموں کا عمل بھی جاری رکھا ہوا ہے. اس کی برکات بھی آپ پا رہے ہوں گے، اس کی خیریں بھی آپ لوٹ رہے ہوں گے. اور 7 سلام پڑھ کے آپ اللہ جل شانہ ہو کے ان لوگوں میں شامل ہو رہے ہوں گے، اللہ کے خزانوں میں، جن کو فرشتے سلام کریں، جن کو اللہ کے سلام پہنچیں، جن کو روحیں سلام کریں، اور جن کو نیک جنات سلام کریں، اور جن کے اوپر سلامتیوں کی بارش ہو. آپ وہ 7 سلام کا عمل تو کر رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج کے ہمارے اس 5ویں روزے میں آپ ہی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، 2 چیزیں، دعا بھی کرنی ہے اور حلال کی کوشش بھی کرنی ہے. تو انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جائیں گی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور اللہ کا فضل اور کرم قریب ہوگا. اور انشاءاللہ ہمارا رمضان ایسا شاندار رمضان ہوگا جو پچھلے رمضان میں ایسا رمضان گزرا ہی نہیں.